بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام، آج 17ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ 17ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا سورہ طٰہٰ کا ذکر کیا جائے گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ زیادہ مشقت بھی نہ اٹھائیں۔ قرآن مجید آپ کو جو دیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب حضور قرآن مجید نازل ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ مکی صورت ہے، عبادت خوب کیا کرتے تھے، خوب نوافل پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دینے میں بہت زیادہ جذباتی ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کو اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو ہم بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیں۔ تو فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ آپ کو ہم تھکا دیں یا مشقت میں ڈال دیں، اس لیے قرآن کو نازل نہیں فرمایا۔ لہٰذا قرآن پڑھیں، اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں اور لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائیں۔ اب سارے کے سارے لوگ دین کی بات کو مان لیں، سارے کے سارے لوگ اطاعت اور فرما برداری کر لیں، یہ ہمیشہ نہیں ہوا۔ مختصر لوگ ہی عبادت بات کو مانتے ہیں، مختصر لوگ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ کا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشقت کے لیے نہیں بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا خوف کرے گا، جو اپنے آپ کو آخرت کی جہنم سے بچانے کا شوق رکھے گا، جس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ نصیحت بھی حاصل کر لے گا۔ تو یہ اصول ہے قرآن کا کہ جس کے دل میں خشیت ہوگی تو لہٰذا وہ آدمی اطاعت اور فرما برداری بھی کرے گا، وہ آدمی باتوں کو سمجھے گا بھی، وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر بھی چلے گا اور اس قرآن سے صحیح فائدہ بھی حاصل کر سکے گا۔ اب آگے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض، اب یہ نازل کیا گیا کون سی ذات کی طرف سے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بھی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، اپنی ذات کا بھی تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جو آسمان اوپر ہے اس کو بھی اس اللہ نے پیدا کیا ہے جو عرش پر موجود ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی موجودگی کا بتا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، لا محدود ذات ہے، تو وہ کہیں ایک جہت بھی اپنے لیے بتا رہی ہوتی ہے تو وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ پر اگر کوئی چونٹی ہو تو اس کے ہم اتنا قریب ہو رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو اب ہم اس کے اوپر ہے یا اوپر کی طرف بھی ہر طرف ہیں، تو اللہ کی ذات تو ہر جگہ، پورے کائنات کو اللہ کی ذات نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پیدا کر کے بات ختم نہیں، بلکہ اس کے اندر جو جو کچھ ہے وہ اسی کا ہی ہے، اور جو ان کے درمیان میں ہے اور جو زمین کے اندر بھی ہے وہ بھی سارا اس رب العالمین کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، وہی سب کچھ رکھتا ہے اپنے پاس، اور جو کچھ بھی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آپ جو تیز گفتگو کرے، اپنے طور پر اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے یا اپنے راز چھپا رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وہ रब्बुल आलमीन है, वो दिलों की बातों को भी जानता है, वो ज़ाहिर को भी जानता है, वो बातिन को भी जान रहा होता है। फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, वो छुपी बातों को भी जानता है, अख़फ़ा बातों को भी जानता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना, ये अल्लाह वो है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे नाम हैं। आगे जो जिक्र किया जा रहा है, आगे हज़रत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र आ रहा है, तो हल अताका हदीस मूसा, अब यहां से क्या तुम्हारे पास खबर पहुंची मूसा अलैहि सलाम की, यहां से पूरा वाक्या, यानी मूसा अलैहि सलाम का वाक्या बयान कर, जब उन्होंने अपने बच्चों को लेकर जब वापस आ रहे थे, फिर फिरौन को दावत दी, फिर अपनी कौम को भी समझाया, और फिर वहां पर उनको निशानी दिखाई, असा दिखाया, फिर ऐसा दिखाने के बाद उनको यद बेजा रोशन हाथ दिखाया, और फिर फिरौन नहीं माना, उसने जादूगरों को बुलाया कि जादूगर है तो जादूगरों का मुकाबला जादूगरों से किया जाए। लिहाजा उसने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा, वहां पूरे इलाके से 70,000 जादूगर बुलाए, उन्होंने सांप और अपनी रस्सियां लाठी और रस्सी फेंकी, वो उसके सांप बन गए। मूसा अलैहि सलाम ने अपना आसा फेंका तो इतना बड़ा सांप बन गया कि वो सारे के सारे 1,40,000 के करीब सांप थे, सबको खा गया। अब ये सूरत हाल देखी तो वो जादूगर भी समझ गए ये कोई जादू नहीं है, ये तो कोई अल्लाह की तरफ से कुदरत है। लिहाजा वो सब के सब ईमान लेकर आ गए, फिर उनको उसने सजाएं दी। ये सारे मामला चलते रहे, मूसा अलैहि सलाम उनको दावत भी देते रहे, और जब दावत देने के लिए गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म भी फरमाया मूसा अलैहि सलाम को कि जब आप उसके पास जाएं तो नरम दिली से उनसे साथ गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू में भी शिद्दत भी ना हो। तो लिहाजा दावत के अंदर सबसे अहम चीज होती है आदमी का अंदाज दावत। आप दावत किस तरीके से दे रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ किस तरीके से बुलाते हैं। अगर डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाएंगे तो कभी करीब नहीं आएंगे लोग। उनके साथ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, फिरौन को भी दावत देने जा रहे हैं तो अल्लाह ने हुक्म किया कि नरमी के साथ गुफ्तगू कीजिएगा। तो हजरात हमारे अल शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह या दूसरे बुजुर्गों के बारे में अदब कहते हैं, हम जो दूसरों को दावत देने जा रहे हैं, हम मूसा अलैहि सलाम से बाहर नहीं है। अब उसके बावजूद भी अल्लाह कह रहे हैं कि सख्ती न कीजिएगा, नरमी से गुफ्तगू कीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि दावत देना, दीन की तरफ बुलाना, उसमें नरमी का पहलू हमेशा गालिब रखा जाए, फिर ही काम बन रहा होता है। तो लिहाजा दावत में हमेशा, और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि लो कुंता फज़न गलीज़ल क़ल्ब अनफर्रु मिन हौलिक, कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, ए नबी अगर आप सख्त दिल होते और इनके साथ सख्ती का मामला कर रहे होते, नरम दिल ना होते, तो ये सहाबा आपसे भाग जाते। हम भी जब चाहते हैं कि लोग हमारे करीब हों, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को सुनकर उस पर अमल करें, दीन की तरफ वो राग़िब हों, तो उसके लिए ये बड़ी बड़ी जरूरी और अहम है कि हम हर एक को दावत दें, तो उसमें नरमी हो, चाहे कोई मान, क्योंकि दावत का मामला तो इस्लाम के साथ है। जो मुसलमान है वो दाई है। कुल हाजी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन, ये वादा कर दिया है कि नबी इनको कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, आना व मन इत्तबानी, मेरा भी यही काम है, मेरी इत्तबा करने वालों का भी यही काम। तो लिहाजा अब इसमें हम कोई दो राय नहीं है, सब मुसलमान, सब ने इताअत और फरमाबरदारी की तरफ बुलाना है, और सब ने दावत देनी है, लेकिन नरमी के साथ देनी है। बहरहाल यहाँ पर ये सारा वाक्य मूसा अलैहि सलाम का बताया गया, 9 नंबर आयत से लेकर 98 नंबर आयत तक ये सारा वाक्य तफसील से जिक्र किया है, और इसमें ये बताया गया कि क्या सूरत हाल हुई, किस तरीके से वो फिरौन को दावत दी, नहीं माना, फिर उसके बाद अपनी कौम को लेकर चले अल्लाह के हुक्म से। फिर एक वक्त आया कि आगे दरिया या समंदर आया, वहां से वो पार हो गए, वो फिरौन वहां पर गर्क हो गया। तो लिहाजा जब ये सारा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया, फिर उसके बाद फिरौन के बाद आगे मैदान में चले गए, वहां रेगिस्तान के अंदर अल्लाह ने नेमतें दी, पानी के चश्मे दिए, आसमान पर बादल दे दिए, मनो सलवा उतारा। फिर ये इताअत फरमाबरदारी करते रहे तो करते रहे, जब नाफरमानी की
اور کہنے لگے کہ جی اب ہم دنیا کے شہر کے اندر ہمیں بھیج دیں، وہیں پر ہم کھائیں گے، دال کھائیں گے، بصر کھائیں گے، پیاز کھائیں گے، جو چیزیں بھی۔ بہرحال یہ سارا ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ بات یہی اطاعت اور فرما برداری جب تک کرتے رہو گے، کائنات کا سارا نظام تمہارے لیے ہے۔ آگے اللہ نے اپنے نظام کو بتایا، ہم نے بنایا، ہم اس کے اندر جو کچھ اس کے مالک ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتا دیا کہ سارا نظام ان کے لیے ہم نے چلا دیا، یہ جب ہمارے بنے، اور جب یہ نہیں بنے تو پھر ان کو سزائیں بھی وہاں پر ملتی رہی۔ لہٰذا یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے، اور انہوں نے جو اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جسے کل ہماری تفسیر سے شیطان کے معاملے میں بھی بات ہوئی تھی کہ جب آدم کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتوں کو سجدہ کر دو تو سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، مگر شیطان نہیں گیا، ابلیس نہیں گیا، اس نے انکار کیا۔ اور پھر آگے جا کے فَقُلْنَا يَا آدم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کہا إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ یہاں اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کے چکر میں نہ آنا، یہ تمہیں جنت سے نکال دے گا۔ اب یہ ساری باتیں ذکر کی، اب آگے اس نے وسوسہ ڈالا درخت کے بارے میں کہ یہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت کے اندر رہ جاؤ گے۔ ساری چیزیں اللہ کی قسم اٹھائیں اور بڑے کہ میں جی آپ کے ساتھ خیر خواہ ہوں، مجھے کون سا آپ کو نکال کر یہ ملے گا، یعنی جیسی بھی باتیں کی۔ بہرحال آدم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے اور پھر دنیا کے اندر آ گئے، اور دنیا میں آنے کے بعد پھر فرمایا کہ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض، اتر جاؤ اور پھر تمہارے پاس بعض کے ساتھ دشمن ہوں گے، زندگی کا معاملہ اسی طرح چلے گا۔ اما یاتینکم منی ھدی، پھر جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے حق کی باتیں آئیں گی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، جو میری نبی اور رسول جو پیغام لے کر آئیں گے، جو ان کی اطاعت کرے گا تو لہٰذا وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور کبھی شقی اور بدبخت بھی نہیں ہوگا، اور سکون اور عافیت کی زندگی گزارے گا۔ اور ومن اعرض عن ذکری، اور جس شخص نے میرے ذکر سے، میری نصیحت سے منہ موڑ لیا۔ آج کہتے ہیں ہم جی مسلمان پریشان ہے، مسلمان کو دنیاوی ہر دولت ملی ہوئی ہے، طاقت زیادہ ہے، ملک زیادہ ہیں، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے، ہر جگہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے بھی ظلم کرتے ہیں، پرائے بھی ظلم کرتے ہیں، مالدار بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، حکمران بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے۔ معیشتاً ضنکا، فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشتاً ضنکا، فرمایا کہ پھر بے شک ان کے لیے معیشت ہم تنگ کر دیں گے۔ اب معیشت تنگ کرنا زیادہ مال یا کم مال کا معاملہ نہیں، معیشت کے اندر ہر چیز آ جاتا ہے، جس کے اندر عیش یعنی رہنا جہاں پر ہو، جس چیز میں بھی ہو، تو ہر چیز کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے منہ نہیں موڑتے، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، اور نہیں تو معیشت تنگ ہو جاتی ہے اور اپنے ہی اسباب سے انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، یا اسباب نصیب نہیں ہوتے، نصیب ہو جائیں تو پھر فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، یا اولاد ملے گی نہیں، ملے گی تو فائدے والی نہیں ہوگی، یا تو کاروبار ہوگا نہیں، ہوگا تو پھر وہ نقصان کا سبب بنے گا، یا تو حکومت ہوگی نہیں، ہوگی تو آئے دن نئے وبال پڑے ہوں گے اور وہ جی جان کے جوکھوں کا کام جا کر بن جائے گا۔ تو فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کا فساد یہ ہوگا، آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نابینا بن کر اٹھائے جائیں گے۔ تو لہٰذا اور وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے کیوں آپ نے نابینا پیدا کر دیا، وکنت بصیرا وقد کنت بصیرا، میں تو پکی بات ہے کہ میں دنیا کے اندر آنکھ والا تھا، یعنی نابینا نہیں تھا، میں تو بینا تھا، مجھے آنکھیں آپ نے دی تھی، آج میں نابینا اندھا ہوں۔ فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، یہی اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں آئی تھی، فنسیتها، تم نے ہم کو بھلا دیا، تو لہذا کذالک اليوم تنسیٰ، لہذا آج تم بھی بھلا دیے، تم نے اس سے نظر پھیری، آج ہم نے بھی نظر پھیر لی ہے،
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو اس طرح ہی جو اسراف کرتا ہے، جو منہ پھیر رہا ہوتا ہے، جو نافرمانی اور سرکشی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا جو عذاب ہے بہت زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب ذکر کر دیا، ذکر کرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر دنیا اصل نہیں، اصل آخرت کی زندگی ہے اور وہاں پر سارا کام ہے. یہاں پر آپ کا کام تو اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ تبارک وصبر علی ما یقولون، نبی جو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کوئی جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اے نبی اس کہنے پر صبر کر لیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، عبادت کیجئے، حمد کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. ومن اناء اللیل، اور رات کے کسی حصے میں، فسبح واطراف النہار، اور رات کے کسی حصے میں آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، عبادت بیان کریں، عبادت کریں. واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں. لعلک ترضی، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی. اب یہ ساری باتیں کر دی. آگے فرما ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال ان لوگوں کو ملا ہوا ہے آپ کو پریشان نہ کرے. آپ کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، یہ بہت زیادہ وہ ہوں گے. نہیں، آپ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کریں. یہ دنیا کی زندگی جو ہے، دنیا کی خوشیاں جو ہیں، یہ کچھ بھی نہیں. ورزق ربک خیر وابقا، بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا جو رزق ہے وہ اچھا بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے. آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور صبر کیجئے. ولا آگے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے. ابھی حضور کو بھی بتایا جا رہا ہے، ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصل مقصد ہمارا یا حضور کا تھا رزق کمانا نہیں تھا. نحن نرزقک، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. رزاق اللہ کی ذات ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں رزق ہوتا تو آج کوئی غریب نہیں ہوتا. اگر ہمارے ہاتھ میں رزق ہوتا تو شہر کے سارے دکاندار بہت زیادہ مال کما کے جا رہے ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نقصان میں آ گیا، فلاں پریشان ہو گیا، فلاں کا مال رہ گیا. اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ملتی رہے گی. والعاقبۃ للتقوی، باقی جو آخرت ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے والوں کے لیے ہے. لہٰذا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے. دنیا میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء جس سے 17واں پارہ جس سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے غفلت کی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. سر پہ موت آ گئی، سر پہ حساب آ گیا، سر پہ قیامت آ گئی. حساب جب قریب آ گیا تو حساب قیامت والے دن ہی ہوگا. اور بھائی دیکھیں قیامت بے شک اگر ابھی نشانیاں نہیں کم آئی ہیں، آگے بھی آ رہی ہیں. 1000 2000 50,000 1 لاکھ 10 لاکھ کب قیامت آئے، لیکن جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مات فقط قامت قیامت، وہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مر گئے اس کی قیامت تو بھی قائم ہو گئی. اب دنیا میں کچھ بھی ہو، وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے. تو ہم نہیں ہوں گے، ہمارے لیے تو قیامت قائم ہوگی. جس دن یہ روح چلی گئی اس دن قیامت قائم ہو گئی. اب وہ تو پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کسی کو نہیں دیکھتی، کسی کو نہیں بخشتی. تو لہٰذا ہمارے لیے بتایا گیا کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو، تم یہاں پر جو ہے اس چیز کا ذکر نہیں کرتے، تم اطاعت فرما برداری نہیں کرتے. تو اس سورہ انبیاء کے اندر جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 17 نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے احوال ذکر کیے ہیں، ان کی باتیں ذکر کی ہیں، اور فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کے احکام، اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں ان کے پاس ذکر کی جاتی تھی، ان کو بتایا جاتا تھا، تو وہ سننا ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس سے ٹھٹولیاں کرتے تھے، کھیل کرتے تھے. کیا اللہ کی باتیں، کیا نبی کی باتیں، یہ کیا ہیں، بس ایسے ہی ہے. کوئی ان کو توجہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے.
اور اب آپس کے اندر اسی طرح باتیں شاتیں کیا کرتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ کون سا نبی رسول ہے. ایک عجیب بات ان کی کہ یہ کون سا نبی رسول ہے. حضور کی ذات پر اعتراض کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. یہ بازاروں میں کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، شادی اس نے کی ہے، بچے اس کے ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. عجیب بات ہے. اب انسان ہونا مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. آج بھی ہمارے بعض مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان رسول مانتے، انسان ہونا نہیں مانتے. حضور کی دونوں ہی شان ہیں. حضور انسان افضل البشر بھی ہیں اور افضل الرسل بھی ہیں. تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، تمام انسانوں کے بھی سردار ہیں. اور اللہ یہاں پر بتانا چاہ رہے کہ انسان نہیں، اللہ دلیل انسان، حضور کے انسان ہونے کی اللہ دلیل دے رہے ہیں. وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما حل ھذا الا بشر مثلکم، اور فرما کہ یہ تمہارے جیسا کہ انسان، افتأتون السحر وانتم تبصرون، یہ کوئی تمہارے پاس جادو وغیرہ لے کر آ گیا ہوگا اور تم اس کے دیکھ رہے ہو. قال رب یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اب آگے اللہ تعالیٰ جب یہ بتا رہے ہیں اب کہ یہ کوئی جادو وغیرہ ہوگا یا پھر یہ تمہارے پاس کوئی خوابوں کی یا اس طرح کی کوئی باتیں ذکر کر رہا ہوگا تمہارے پاس، اور یا پھر یہ کوئی شاعر ہے. یہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. اور اگر یہ کوئی رسول ہے تو ایسا کوئی ظاہر ظہور کوئی معجزہ لے کر آئے، جیسے پہلے نبی لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام مسا لے کر آئے تھے، اور دوسرے بعض نبی جو ہیں ان کی گیابن اونٹنی باہر نکل کے آ گئی تھی. اب یہ ساری باتیں اس طرح کی ذکر کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں یہ چیز مل جائے. یہ نشانیاں نبی لے کر آئے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، فرمایا کہ جو ایمان تم سے پہلے جو قومیں کمی ایمان نہیں لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اور پھر آگے فرماتے وما ارسلنا قبلک، آگے اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے نہیں نازل کیا آپ سے پہلے الا رجالا، مگر مرد ذکر کیا. انسان کی بھی نہیں، انسان میں بھی عورت مرد کا معاملہ ہوتا. اللہ کہتے ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول سوائے مردوں کے. تو اللہ خود دلیل دے رہے ہیں کہ انسان ہی ہے انسان. اور صرف یہ انسان نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ انسان بھی تھے، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ رجالن مرد بھی تھے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہیں، تم باتیں کیا کرتے ہو. اور فرمائے کہ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، علم والوں سے جا کر پوچھو اگر تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے. ہم نے انسانوں کو ہی بھیجا تھا. اور فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، ہم نے کوئی جو نہیں بنایا ہم نے ایسا جسم جو وہ کھاتے نہ ہو. وہ بھی کھاتے تھے نبی، اور اس کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. اپنے وقت کا نبوت کا وقت گزارا، اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلایا، اور نبوت کا کام کرنے کے بعد پھر یہاں سے چلے گئے. اور جو یہ ذکر کرتے ہیں اللہ فرماتا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہارے پاس کتاب ذکر، یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے نبی ایسے تھے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جو میں نے کتاب، یہ معجزے کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن سے بڑا کون سا معجزہ ہوگا. جن نبیوں کا تم نے تھوڑا تھوڑا ذکر سنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو وہ جانتے تھے، اور دوسرے نبیوں کو بھی تھوڑا بہت وہ جانتے تھے، کیونکہ وہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا زیادہ ذکر تھا. پھر کبھی کبھی ان کا شام آنا جانا ہوتا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کرتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَمْ، اب یہ یہاں پر جو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہارے پاس کتاب بھیجی ہے، اس میں انہی نبیوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو. افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں. فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کہ بہت سارے تھے جو ایسے تھے قومیں کہ ان کو ہم نے ہدایت دی، وہ نہیں مانے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. انشأنا بعدها قوما آخرین، دوسری قوم کا پیدا کر دیا. اب یہ ساری ذکر کرنے کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تم نہیں مانتے تھے، ہم نے یہاں پر آگے انبیاء کا ساروں کا ذکر کر بھی دیا، ان کے بارے میں بتا بھی دیا، اور وہ سارے کے سارے نبی آئے، انہوں نے حق کی باتیں بتائیں، اور انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلایا، اور وہ لوگ بھی
ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. یہاں پر وہ بتایا گیا ان کے بارے میں جن پر عذاب وغیرہ آیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور تم باتیں کر رہے ہو یہ زمین اور آسمان دیکھو کہ اس کو ہم نے سے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. تو لہٰذا یہ صرف چیزیں حق کے لیے بیان کی گئی ہیں، اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اور تم سب کے لیے بیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان بنائے گئے ہیں. لہٰذا انہی زمین آسمان کے بنانے والے کی اطاعت کرو، اس کی باتوں کو مانو، اس سے روگردانی نہ کرو. یسبحون اللیل. اب آگے یہ بات ذکر کر بھی دی ان کے بارے میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ خدا بھی یہاں نہیں ہو سکتے، خدا بھی ایک ہی ہوگا. کیونکہ یہ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ دوسرے بھی چھوٹے موٹے جو ہمارے نبی تھے، نبیوں کا بھی بت بنائے ہوئے تھے، بڑے نیک لوگوں کے بھی، کہ ان کے پاس بھی پاورز ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اسی اللہ کے پاس پاور ہے اور کسی کے پاس نہیں. ام اتخذوا الہۃ من الارض وهم ینشرون. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خدا بناتے ہو زمین میں سے ہی، ٹھیک ہے. لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو فساد ہو جانا تھا. کیونکہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم چلے، اور اگر ایک حکم یہ ایک خدا دیتا ہے کہ مشرق سے سورج کو نکل، دوسرا کہہ دیتا مغرب سے نکل، اب کیا ہوگا؟ فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ادارے کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے، باقی اس کی مان رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک حکم دیتا مشرق سے طلوع ہو، دوسرا کہتا مغرب سے طلوع ہو، اگر جس کی مان لے گا دوسرے کو آٹومیٹکلی یہ ماننا پڑے گا یہ خدا نہیں ہے. کیونکہ خدا کسی کی نہیں، خدا کی سارے مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا تم سب کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. لہٰذا یہ سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتیں 6 اپنی توحید پر دلائل بھی دیے ہیں، اپنی خدائی کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 21 سے یہ جو احکامات میں دلائل ذکر کیے ہیں، تو ایک تو یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہو نہیں سکتا. لہٰذا پھر آگے بیان فرما دیا کہ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو لہٰذا جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور وہ عرش کا رب ہے، اور ان سب چیزوں سے پاک ہے جن کی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات لگاتے ہو، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اللہ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہو. یہ سب چیزیں اللہ نے منع فرما دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وَهَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَّ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، اور بل اکثرهم لا يعلمون، یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ اور بعد والوں کے. اور آگے فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، آتوا برہانکم، کس چیز پر دلیل لے کر آؤ. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا رہے ہو؟ اگر کسی اور کو بناتے ہو تو لہذا اس پر دلیل لے کر آؤ، بتاؤ کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. اگر یہ کر دو گے پھر تو بات مانیں گے، اگر نہیں تو نہیں. آگے فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے، الا مگر یہ اس لیے کہ نوحی الیہ، کہ وہی کی ہم نے اس کی طرف کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدونی، میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ. اب آگے بتا رہے کہ یہ ایک اور انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کو اولاد ہوتی ہے. اللہ بل عباد مکرمون، اللہ کہتے نہیں میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں. ہاں یہ نیک صالح بندے ہوتے ہیں، میرے بندے ہیں، عزت والے ہیں. اور یہ بھی ایسے ہیں کہ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، کہ ایسے ہیں کہ کوئی ایک بات بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ رہے، جیسے وہ کہتا ہے اسی طرح وہ کر رہے. اور فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ اللہ ایسا ہے کہ جو ان کے سامنے ہو، جو ان کے پیچھے ہو، اللہ سب جانتے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی،
وہ شفاعت بھی ہر ایک کی نہیں کر رہا ہوتا، جس کو چاہے اس کی شفاعت کر رہا ہوتا ہے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور اللہ کے خوف سے وہ بھی عاجز انکساری کر رہے ہوتے ہیں. نبیوں کی تو یہ شان ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اور ان کے بارے میں بتایا بھی صحیح. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے 6 دلائل یہاں پر دیے ہیں اور وہ باتیں کی ہیں جو آج کی سائنس ابھی ثابت کر چکی ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا. زمین آسمان کے بارے میں آج کی سائنس کہتی ہے کہ زمین آسمان یہ پورے کی پوری کائنات جو ہے یہ بالکل ملی ہوئی جڑی ہوئی تھی، جیسے کہ تھی نہیں. پھر بھائی کیا ہو گیا؟ کئی اربوں خربوں سالوں پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کے نام سے کہا جاتا ہے، بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. بہت طاقتور دھماکہ ہوا اربوں سال پہلے. وہ اتنا خطرناک تھا کہ یہ ساری کائنات یوں بکھری اور یہ سارے کے سارے آگ کے گولے تھے. پھر یہ کھلتے گئے کہکشاں بنی، پتہ نہیں کیا کیا، پھر کہکشائیں الگ الگ پھیلتی گئی. اب یہ یوں پھیلتے گئے اور آج تک کائنات یوں پھیل رہی ہے. ایک وقت آئے گا، اس وقت کے بعد پھر کائنات دوبارہ سکڑنی شروع ہوگی اور پھر بالکل ختم. اب یہ دھماکہ ہوا تھا جی ابھی 100-150 سال پہلے پتہ لگا. پھر فرانس کے قریب ہے، وہاں پر ایک انہوں نے تجربہ بھی کیا، دنیا کا مہنگا ترین تجربہ. $5 ارب اس پر زیادہ خرچ کیے گئے کہ یہ اس کائنات کی ہسٹری پتہ کر سکے، کس طرح پھیل رہی ہے، کیا اسپیڈ ہے، کیا چیز ہے. تو اب وہ ساری چیزیں بگ بینگ کی آج اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی ابھی بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہاں جواب فرما دیا کہ دیکھیں اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ نہیں دیکھتے کفر والے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو پھاڑ دیا، جدا کر دیا. یہ وہ حقیقت ہے جو آج 1400 سالوں کے بعد بھی صحیح طرح ان لوگوں کو نہیں پتا. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر اتنے آسان انداز میں کہ یہ دونوں زمین آسمان کا ذکر کیا کیونکہ اس وقت کے لوگ زمین اور آسمان کو ہی جان رہے تھے، دوسرے سیاروں کا ان کو پتہ نہیں تھا. اور آسمان سے کہہ کر ایک کلی کہہ کر ساری جزیات اس کے اندر آ گئی ہیں. اب اس آسمان میں کتنی کہکشائیں، کروڑوں کہکشائیں ہیں، کتنے اس کے اندر جو ہے اربوں خربوں سیارے ہیں، وہ سارے. اب اللہ کہہ رہے کہ پہلی حقیقت اللہ نے بیان کی، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ نے دھماکے کے ساتھ سب کو پھاڑا اور یہ ابھی تک وہ دھماکے کا اثر چل رہا ہے. دوسری حقیقت جو بیان فرمائی، جو سائنس ابھی معلوم کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو جو پیدا کیا پانی سے پیدا کیا. آج کی سائنس ساری تحقیق کے بعد اسی نتیجے پر پہنچی ہے جو اللہ نے 1400 سال پہلے پیدا کیا. چرند پرند درند ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا. آگے تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بے حکم ذکر کیا، دلیل ذکر کیا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یعنی یہ جو پہاڑ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، یہ پہاڑ ایسے بنائے ہیں زمین کے اندر گاڑ دیے، کس لیے؟ تاکہ یہ زمین ہلے نہیں. میخیں بنا دی ہیں. کہیں کہیں پر وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ زمین پہلے ہلتی تھی، ابھی بھی جب دنیا کے اندر جو سائنسدان کہتے ہیں کہ اربوں سال پرانی زمین ہے، آتی ہے پھر دوبارہ تباہ ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ نیچے کی آگ اوپر آ جاتی ہے اور وہ بھڑک رہی ہوتی ہے، پھر یہ زمین اسی طرح. یہ سمندر، یہ ریگستان جو بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کبھی سمندر تھا. تعجب بھی ہوتا ہے، مجھے بھی تعجب ہوتا ہے، کائنات کے بہت سارے لوگوں کو انسانیت میں تعجب کی. یہاں یہ سندھ کا علاقہ ہے، یہاں سے وہ 500 کلومیٹر دور سمندر ہے، یہاں پر کیسے ریگستان سمندر ہوگا؟ لیکن وہ دور کروڑوں سال پہلے کہ جب ساری زمین کے اندر لاوا جب اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ پہاڑ بھی پگھل جاتے ہیں تو پھر ساری زمین یوں ہل رہی ہوتی ہے. پھر کہیں سے کدھر ٹکڑا مل رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے ٹکڑا مل رہا ہوتا ہے. جہاں سے جا کر ٹکڑا مل جائے گا وہاں سے کٹ گیا تو وہ سمندر وہاں سے ختم ہو جائے گا، آگے مل جائے گا. دنیا بر اعظم 7 ہے، پھر کبھی آگے جا کر 2 ہوں 3 ہوں، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو اس کو بچا رہی ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر کھلے رستے پیدا کر دیے. آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بنائی. آگے فرمایا آخری دلیل دیتے ہوئے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا،
اور آسمان ہم نے تمہارے لیے ایک چھت بنا دی محفوظن وہم ان آیاتہا مورزون، محفوظ چھت بنا دی آسمان کو. کتنے اچھے انداز. اگر اس دور میں اوزون کی جو یہ سطح ہے ہمیں بتائی جاتی ہے اور آپ آج ہی بڑی مشکل سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے اس وقت بتا محفوظ، یعنی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کے لیے خطرناک تھی، اللہ نے اوپر آسمان بنا دیا کہ جو محفوظ رکھ رہا ہے، ایک تہ بنا دی ہے. یہ اوزون جو ہے ہمارے اوپر تہ بنا دی، جو الٹرا وائلٹ قسم کی جو شعاعیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ زہریلی شعاعیں ہوتی ہیں، ان سب سے یہ تہ جو ہے وہ روک رہی ہوتی ہے. اگر اوپر سے کوئی پتھر بہت بڑا پتھر بھی آ کر ٹکرا رہا ہوتا ہے تو اس وہ جو محفوظ اللہ نے بنا دی ہے اس سے رگڑ کے چل کے خاک ہو جاتا ہے. راتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیارہ ہے کہ روشن جاتا ہوا ایک دم ختم ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے آ کر زمین کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو محفوظن والی بات اللہ نے جو بنائی ہے اوپر، وہ اس سے ٹکراتا ہے اور اس سے گھستا اور وہ جل کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر اگر وہ ختم کر دے تو آئے دن پہاڑ پتھروں کی برسات شروع ہو جائے. تو فرمایا کہ اللہ نے اس طرح، اور آگے اللہ کہتے ہیں وہ ہم ان آیاتہا مورزون، اور یہ ان نشانیوں سے وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں. تو هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. یہاں کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی کہ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بھی پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. وہ کل، اور یہ سارے کے سارے فی فلک یسبحون، یہ آسمان کے اندر تیر رہے ہیں. سورج چاند دن رات کے سسٹم چلا رہے ہیں، اس وقت بتایا جا رہا ہے. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہیں ٹانگ نہیں دیے بلکہ یہ بیچ میں ہیں، تیر رہے. لہٰذا یہ باتیں ساری اللہ تعالی نے فرمائی. اور فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کسی بھی انسان کو اللہ نے ہمیشہ نہیں رکھا، ہمیشہ کی اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں کسی انسان کے لیے اندر. فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور جب آپ ہی پر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خیر اور شر کے ساتھ آزما رہے ہوتے ہیں. اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم لوگوں کو اسی رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے، خیر اور عافیت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری سے ہر حال میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آج کل کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ سورہ حج بھی آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے واقعات ذکر کی ہیں جو 17ویں پارے کے آخر میں ہے. انشاءاللہ اس کو کل تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر آگے سورہ مومنون جو 18ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری انسانیت کی بخشش فرما، پوری انسانیت کو ہدایت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ یہ کورونا کی بیماری آئی ہے، اللہ سب کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، پوری انسانیت کے اللہ اس سے پناہ عطا فرما. یا اللہ تیرے بے شمار یا اللہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ اس کو اس سے ہمیں پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، مشکل حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھلائیاں حضور نے مانگی ساری کی ساری امت کو اللہ وہ بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو بھئی یہ ہمارا ہر روز کل انشاءاللہ 10:15 بجے پھر ملاقات ہوگی 18ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ. تو خود بھی شرکت کریں، اپنے دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ قرآن کی تعلیمات سے ہم سب مستفید ہوں. اور ہمارا یہی پروگرام یوٹیوب چینل پر محمد مصطفیٰ آفیشل کے نام سے ہے، اور یہ لنک میں بھی آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو اس میں بھی جائیں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ خیر کا کام پھیلتا رہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.